السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاة الدنیا، اور لوگوں میں سے ایسا شخص ہے یعجبک کہ اچھی لگتی ہے آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو الد الخصام، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، یا اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، وہو الد الخصام، اور وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ چکر لگاتا ہے یا پھرتا ہے، لوٹ جاتا ہے، سعیٰ فی الارض، تو کوشش کرتا ہے وہ زمین میں، لیفسد فیہا، تاکہ اس میں فساد کرے، ویہلک الحرث والنسل، اور وہ ہلاک کرے کھیتی کو اور چارپائیوں کو، واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، اور جب کہا جاتا ہے اس کو اتق اللہ، کہ اللہ سے ڈر، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، تو اس کو پکڑ لیتی ہے عزت گناہ کے ساتھ، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، پس اس کو جہنم ہی کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور ضرور برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ایسا شخص بھی ہے جو بیچ دیتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، ابتغاء، تلاش کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اب اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں، اور اس سبق کو دیکھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے کون سا ذکر جاری تھا۔ اس سے پہلے حج کا ذکر آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ حج میں کوئی شخص 12 تاریخ کو فارغ ہو جائے، یا وہ لیٹ کرے اور 13 کو فارغ ہو جائے، یہ یعنی دونوں چیزوں کی اجازت ہے، اور لمن اتقی، یہ اصل چیز جو ہے وہ تقوی کا اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک منافق کی بات شروع کر دی۔ عام طور پر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ بلکہ یہ آیات، یہ شریک بن اخنس ایک منافق تھا، اس کے بارے میں یہ اتری ہیں، بلکہ یوں ہے کہ اس طرح کے ہر شخص کے بارے میں جو منافقت کرنے والا ہو۔ تو حج کے بعد منافقت کا تذکرہ اس لیے کیا گیا ہے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، جان بھی خرچ ہوتی ہے، وقت بھی خرچ ہوتا ہے۔ باقی بہت سی عبادات ایسی ہوتی ہیں جن میں یہ تینوں چیزیں اکٹھی خرچ نہیں ہوتی۔ مثلا روزہ ہے، نماز ہے، اس میں روزے میں تو وقت بھی خرچ نہیں ہوتا، صرف اپنی جان لگتی ہے۔ نماز میں جان پر کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، قوت اتنی خرچ نہیں ہوتی، صرف وقت خرچ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے میں بھی کچھ چیزیں خرچ ہوتی ہیں اور کچھ میں نہیں۔ حج میں یہ تینوں چیزیں خرچ ہوتی ہیں، یہ مکمل عبادت ہے، اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے آخر پہ فرض کیا ہے۔ تو اگر ایک شخص اپنے دل میں منافقت رکھتا ہے یا اس کے اندر منافقانہ صفات موجود ہیں، تو حج جیسی عبادت بھی اس کو گناہ سے اور جہنم سے نہیں بچا سکتی، وہ گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جو حاجی کے لیے جو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ پہلے دن کے بچے کی طرح پاک ہو جاتا ہے، یہ ایسے شخص کے لیے جو منافقت رکھتا ہے اس کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کی 5 خصلتوں کو ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہ کی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ یعنی لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں کہ اس کی بات آپ کو بہت اچھی لگتی ہے۔ اب اچھی لگنے میں ایک تو میٹھی گفتگو، اچھا اخلاق، خوش گفتار ہونا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ معلومات کے لحاظ سے، کہ یعنی بڑی معلومات ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے، وہ ہر فن جانتا ہے، اور بڑی بڑی وہ گہری باتیں کرتا ہے،
لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو آخرت کا نہیں ہے۔ ظاہری طور پر دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس بہت علم ہے، بڑی معلومات ہیں۔ فیشن کی بات چھیڑ لو، کپڑوں کی بات چھیڑ لو، بازار کی بات کر لو، زیورات کی کر لو، رشتہ داروں کی کر لو، جھگڑے فسادات کی کر لو، ہر بات میں اس کے پاس پوری معلومات ہیں، لیکن نہیں ہے تو دین کی معلومات نہیں ہے۔ پہلی اس کی علامت یہ بتائی گئی، ظاہری اس کی ایک حالت یہ ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ۔ دوسری اس کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی ہر بات پر، یعنی ہر بات میں قسم کھاتا ہے۔ تو کثرت سے قسمیں کھانا یہ بھی منافقین کی عادت ہے، اور خاص طور پر جھوٹی قسمیں کھانا یہ تو بہت ہی بری عادت ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے، یعنی جھگڑا کرنے والا شخص ہے، بات بات پہ قسم کھاتا ہے اور وہ جھگڑا کرنے والا شخص ہے۔ یہ اس کی تیسری علامت ہے کہ بس اس کے مطابق چلتے جاؤ تو چلتے جاؤ، ذرا سی بات الٹ ہوئی تو وہ سر کے بالوں کو آ جاتا ہے، وہ آگے پیچھے کی کوئی بات چھوڑتا نہیں ہے۔ یہ منافق کی تیسری علامت بیان کی گئی ہے۔ چوتھی یہ ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا تھا، یا کوئی بھی شخص جب وہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، سعیٰ فی الارض، تو وہ زمین میں دوڑتا پھرتا ہے تاکہ وہ فساد کرے، یعنی فسادات کو ڈھونڈتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا کہ چلو راہ چلتے کوئی نظر آ گئی، کوئی شرارت کر لی، نہیں، ڈھونڈ کے شرارت کرتا ہے کہ کہاں ہو سکتی ہے، اور پھر وہ کھیتی جو ایک بے جان چیز ہے اس کو ہلاک کرنے میں، اور چارپائے جو بے جان ہیں، جو بے گناہ ہیں بیچارے، معصوم ہوتے ہیں جانور، ان تک ظلم کرنے سے باز نہیں آتا، صرف اس لیے کہ مسلمانوں کا نقصان ہو۔ یہ اس کی ہو گئی چوتھی خصلت۔ فرمایا کہ اللہ کو تو فساد بالکل پسند نہیں ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کو عزت اس کے آڑے آ جاتی ہے، یعنی خاندانی عزت، کہ میں نے داڑھی رکھ لی تو میرا خاندان کیا کہے گا، میں نے برقع پہن لیا تو خاندان کیا کہے گا، میں نے نیکی کا کام کیا تو خاندان کیا کہے گا۔ صدقہ و خیرات بے شک نہ کرو، بچوں کو اونچے درجے کی تعلیم دلوا لو، اچھا لباس پہنا دو، اچھی خوراک کھلا دو، عیاشی کروا دو، سیر و تفریح کروا دو، اور دین پر بے شک فرضی زکوٰۃ بھی ادا ہو یا نہ ہو، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو یعنی دین میں مسئلہ پوچھتے ہوئے اس کو شرم آتی ہے، اور وہ گناہ پر ہی اڑا رہتا ہے، گناہ کے کام کرتا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ میں کسی سے پوچھوں گا تو کوئی مجھے کہے گا کہ اس کو اتنا بھی پتہ نہیں تھا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح بیمار کی شفا دوا میں ہے، اس طرح جو روحانی بیمار ہے اس کی شفا سوال کرنے میں ہے، کہ جو مسئلہ نہیں آتا اس کا پوچھ لو، اور پوچھ کر صحیح کام کرو، لیکن وہ صحیح کام کی طرف نہیں آتا تو اس کو عزت اس کے آڑے آ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عزت دو طرح کی ہے، ایک عزت وہ ہے جو یعنی شرم اور عزت جو انسان کو جنت میں لے جائے گی، اور ایک وہ شرم ہے جو انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ جہنم میں لے جانے والی شرم وہ ہے جس میں انسان یہ سوچے کہ میں دین کا کام کروں تو لوگ مجھے مولوی کہہ دیں گے، اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی باتوں سے ڈرتے ہوئے گناہ کر جاتا ہے، مجلس میں بیٹھتا ہے اور اٹھ کے نماز نہیں پڑھتا کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، اور اسی طرح گناہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو گناہ کر لیتا ہے کہ اگر میں نے نہ کیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگوں سے ڈرتے ہوئے، لوگوں سے شرماتے ہوئے گناہ کا کام کر جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی شرم انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ یہاں یہ 5 صفات یہ منافق کی بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ گفتگو میں بہت اچھا ہے اور اس کی معلومات بہت زیادہ ہیں، دوسرا کہ وہ بات بات پہ قسم کھاتا ہے، تیسرا سخت جھگڑالو ہے، چوتھا یہ ہے کہ وہ لوگوں کا نقصان کرنے میں خوش رہتا ہے، کسی کا نقصان ہو تو اس کو خوشی ہوتی ہے، کسی کو فائدہ پہنچے تو اس کو دکھ ہوتا ہے، اور 5ویں نمبر پر یہ کہ اللہ کا دین کا کام کرتے ہوئے اسے عزت اور اسے اس کی انا سامنے آ جاتی ہے، اس کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ فحسبہ جہنم، کہ اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، یعنی جہنم ہی کافی کا مطلب کیا کہ اس کے گناہوں کی سزا کے لیے جہنم کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔
پھر اس کے جو ضد میں دوسرے لوگ ہیں ان کا تذکرہ ہوا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنا آپ بیچ دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حج کرنے میں بھی انسان تھک ہار جاتا ہے ہر لحاظ سے، تو کیا مقصود ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، گناہ معاف کرنے کے لیے جو لوگ حج کرتے ہیں، اللہ کی رضا پسند کرتے ہیں، تو فرمایا کہ واللہ رؤوف بالعباد، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی شفیق اور بہت ہی رحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی کوشش اور محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو ہمیں ان آیات سے معلوم ہوا کہ عبادت کرتے وقت ہمیں اپنی نیت کو ٹٹولنا پڑے گا کہ ہماری نیت کیسی ہے۔ اگر نیت میں اللہ کی رضا ہے، آخرت کی فلاح ہے، تو پھر تو عبادت مقبول ہے، اگر نہیں تو حج جیسی عبادت بھی ضائع ہے۔ اسی طرح مثلاً ہمارا یہ قرآن مجید کا پڑھنا یا نماز کا پڑھنا یا صدقات و خیرات کرنا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں ان سب کے پیچھے ایک نیت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ نیتوں کے پر اعمال کا دار و مدار ہے، جیسی نیت ہے ویسا اجر۔ تو اس لیے ہمیں پہلے اپنی نیت پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔